شریعت تیری مذہب کو لڑانا، کمزور کو دبا کے ان پہ ظلم ڈھانا، فرعونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اما بعد۔ گزشتہ قسط میں بات یہاں تک پہنچی تھی نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان اور آپ کے ساتھی جو تھے شیب ابی طالب کے اندر محصور رہے 3 سال، وہاں سے باہر آئے، طائف کا سفر ہوا، وہاں آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا آپ نے اس کو سنا، اور شیب ابی طالب سے جب باہر آپ تشریف لائے تو کچھ دنوں کے بعد ابو طالب کا اور اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت ختیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی لیے یہ سن 10 نبوی کا وقت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچا تو آپ نے 10 نبوی کو عام الحزن بتایا، عام الحزن یعنی غم کا سال۔ اب اس کے بعد طائف گئے، پھر طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ معاملات کیے، واپسی میں آپ کا مقام نخلہ میں قیام ہوا، پھر آپ مکہ کے اندر تشریف لائے، پھر دعوت کے کام کو انہوں نے نئے انداز سے شروع کیا۔ تو ابتلا اور آزمائش کی جتنی منزلیں تھیں سب طے ہوئی، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی، آپ کو ستانے کی جتنے بھی حربے ہو سکتے تھے سب یہ حربے آپ پر آزمائے گئے کافروں کی جانب سے۔ ابتلا اور آزمائش کا ایک لمبا مرحلہ آپ پر ہوا، اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر معراج سے آپ کو سرفراز فرمایا، اس زمین سے اٹھا کر ڈائریکٹ آسمان پر اللہ نے پہنچا دیا، اور وہ مقام اللہ نے عطا فرمایا کہ سید الملائکہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسا مقرب فرشتہ بھی اس کے آگے نہیں جا سکا جس کے آگے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، یعنی آپ عرش تک کے آپ تشریف۔ معراج کا واقعہ کب پیش آیا اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ سن 11 نبوی 27 رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی ام ہانی رضی اللہ عنہا یہ مکہ کے اندر رہتی تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے پاس ہی ان کا گھر تھا۔
آپ ان کے مکان پر آرام کر رہے تھے، رات کا وقت، اپنی پھوپھی ام ہانی کیا کہ اچانک گھر کی جو چھت تھی وہ شق ہوئی پھٹی، اور حضرت جبرائیل و میکائیل یہ دونوں آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے۔ حتیم میں لے جا کر کے آپ کو سلا دیا، اور پھر وہاں سے آپ کو بیر زمزم پر لے کر کے گئے، وہیں قریب میں ہی ہے زمزم کا کنواں، وہاں پر آپ کو لے کر کے گئے، آپ کے سینے کو چاک کیا، شق صدر کیا، ایمان و حکمت کو اس کے اندر بھرا، زمزم کے پانی سے دھویا دل کو، اس کو بھی چاک کر دیا، اور اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئے۔ جو معراج کا جو واقعہ ہے اس کے اندر دو اسٹیپ آتا ہے۔ ایک اسٹیپ تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ یعنی مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر، ایک یہ، اور ایک جو ہے بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر۔ بعض لوگ اس کو الگ الگ کر کے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسرا اور معراج، اسرا کہتے ہیں رات میں چلنے کو، تو اسرا جو ہے یہ مکہ سے بیت المقدس تک کے کا جو سفر ہوا اس کو کہتے ہیں اسرا، اور بیت المقدس سے جو آسمانوں کا سفر ہوا اسے کہتے ہیں معراج۔ معراج کے معنی ہوتے ہیں سیڑھی کے، سیڑھی، لفٹ کی، زینے کی، ایک سیڑھی لائی گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے اوپر چڑھے، پھر آسمان پر تشریف لے گئے۔ تو یہ دو الگ الگ واقعات ہیں، اس کو بعض لوگ بیان کرنا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا مکہ سے لے کر بیت المقدس اور پھر وہاں سے لے کر آسمانوں تک، پھر آسمان سے واپس بیت المقدس اور بیت المقدس سے واپس جو ہے خانہ کعبہ تک، یہ پورا واقعہ معراج ہے۔ بعض لوگ جی بہرحال اس کی تفصیل کچھ نہیں ہے۔ اور ایک عجیب بات ابھی پیچھے سننے میں آئی میرے کہ آسمانوں پر اور خلا میں جو لوگ جاتے ہیں تو وہ بیت المقدس جا کر کے ہی جاتے ہیں آسمان پر، اس سائنس کی تحقیق ہے۔ جن کو بھی آسمان میں جانا ہوتا ہے، خلا میں جانا ہوتا ہے، تو وہ کہیں سے بھی نہیں چلے جاتے، بلکہ ان کو اس علاقے میں جانا پڑتا ہے بیت المقدس کے اور فلسطین کے علاقے میں، پھر وہاں سے آسمانوں کو جاتے ہیں۔ یہ خود بھی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ پاک چاہتے تو مکہ سے بھی ڈائریکٹ فلائٹ کر سکتے تھے، لیکن وایا ہوا ہے، تو یعنی تحقیق ہوئی کہ میں ایسا کیا ہے، تو اس میں یہ بات پڑھنے میں آئی کہ آسمانوں میں جانے کے لیے اور خلا پر جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ ادھر ہی سے ہی جاتا ہے۔ بہرحال حضرت جبرائیل و میکائیل آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور کہا کہ چلیے اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ اب چلنے لگے، بھائی کس پر سوار ہونا ہے؟ تو براق پر سوار ہوئے۔ براق، براق یہ برق سے بنا ہے۔ برق کے معنی ہوتے ہیں بجلی کے۔ بجلی کتنی زور چمکتی، یوں چمکی ایسے اور نکل گئی، یہاں چمکی اور پھر دور پہ جا کر، تو ایسے ہی برق رفتاری کے ساتھ، انتہائی تیزی کے ساتھ یہ سواری تھی کہ جہاں تک آدمی کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک کی تیز رفتاری تھی اس کی، اتنی تیز چلتا تھا۔
اب براق اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ خچر سے بڑا اور گدھے سے خچر یعنی خچر سے بڑا اور گدھے سے چھوٹا، اسی کے مقابل اسی کے بالمشابہ سواری کا نام تھا خچر اور گدھا، اسی کے اس کے درمیانی اس پر سوار ہوئے۔ جب سوار ہونے لگے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو براق جو تھا نا وہ تھوڑا سا مستی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل نے کہا ارے کیوں مستی کر رہا ہے؟ جانور کی عادت ہوتی ہے، کیوں مستی کر رہا ہے؟ تیرے اوپر وہ شخصیت سوار ہونے والی ہے کہ اس کے جیسی پاکیزہ، اس کی جیسی مقدس ہستی دنیا کے اندر کبھی نہیں آئی۔ وہ شرم سے پسینہ پسینہ ہو گئے، پانی پانی ہو گئے۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار ہوئے، وہاں سے چلے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور پیچھے حضرت جبرائیل تھی، یعنی ڈبل سیٹ گئے۔ ہمارے استاد مولانا عبد الباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ ڈبل سیٹ گئے۔ تو ایسے اس طریقے سے گئے۔ راستے میں کئی مقامات پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتر کر کے آپ نے نمازیں بھی پڑھی، اور اس راستے میں آپ نے بہت ساری باتیں، بہت سارے حالات، بہت ساری قوموں پر سے آپ کا اثر تفصیل کے ساتھ سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو سب سے پہلے ایک جگہ پر جبرائیل نے کہا کہ یہاں رکو، وہاں رکے تو کھجوروں کے باغات تھے بہت زیادہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اتر کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبرائیل سے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا کہ یہ یثریب ہے، آپ کو یہیں پر ہجرت کر کے آنا ہے، یعنی مدینہ ہے، آپ کو یہیں پر ہجرت کر کے آنا ہے۔ وہاں سے آگے بڑھے، پھر براق پر سوار ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل، پھر ایک جگہ پر رکے، وہاں پر اتر کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ یہ وادی سینا، جہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا تھا، کلام کیا تھا۔ وہاں سے آگے بڑھے، پھر ایک جگہ پر اور رکے، وہاں پر بھی رک کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پوچھا کہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ یہ مدین، قوم شعیب کی جگہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی یہی بستی تھی۔ وہاں سے اور آگے بڑھے، ایک جگہ بیت اللحم آتا ہے، وہاں پر پھر رکے، 2 رکعت نماز پڑھی۔ کہا کہ یہ کون سی جگہ؟ کہا کہ اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس سفر میں اور بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساری جگہوں پر سے گزر ہوا، مقامات پر سے، لوگوں پر سے گزر ہوا، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کے بیان کیا۔ اور اس میں وادی سفر معراج کے اندر جو جو باتیں اور جو مشاہدات آپ کے ہوئے، اس کو سن کر کے اپنے آپ کو، اگر اچھی بات ہے، اچھے لوگوں کا تذکرہ ہے تو ایسا اپنے آپ کو بنانا ہے، اور اگر بری بات ہے، برے لوگوں کا تذکرہ ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس لیے میں واقعہ معراج کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کرتا ہوں کہ واقعہ معراج کے اندر اور سفر معراج کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس کس پر گزر ہوا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں نے حضرت موسیٰ پر سے بھی گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس رات میں حضرت موسیٰ سے حضرت موسیٰ سے ملاقات کی، دجال کو میں نے دیکھا، اور اسی طریقے سے خازن نار یعنی داروغہ جہنم حضرت مالک کو بھی آپ نے دیکھا۔ اسی طرح
اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جس کے ناخن تانبے کے تھے، تانبے کے، اور وہ لوگ اس تانبے کے ناخن کے ذریعے سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تانبا جو ہوتا ہے ایسے ہی سخت ہوتا ہے، تو اس تانبے کے ناخن کے ذریعے سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جو ناخن کے ذریعے سے، تانبے کے ناخن کے ذریعے اپنے سینوں، اپنے ہی چہروں کو، اپنے ہی سینوں کو نوچ رہے ہیں؟ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کو نوچا کرتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت کس کو بولتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو جس کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ اگر اس کے سامنے وہ بات ہو تو اس کو خراب لگے۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ بڑی خطرناک وعید ہے اس کی۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے اور برا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اور غیبت ہمارے یہاں کیا عوام کیا خواص، کیا عوام کیا خواص، سب اس کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ بڑی خطرناک وہی فضائل رمضان کے اندر، رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض علماء کے نزدیک غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ گوشت کھانے والی جو بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض عورتوں سے کہا کہ دانتوں میں خلال کرو، بولے ہم نے تو گوشت تو چکا ہی نہیں، کہا خلال کرو، اور خلال کیے تو واقعی گوشت تو نکلا۔ بڑے حیران میں فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی تھی۔ اتنی خطرناک ہوئی، اس لیے کسی کا تذکرہ نہیں کرنے کا، خاموشی بہت زبردست چیز ہے۔ برائی کے ساتھ کسی کا تذکرہ نہیں کرنا۔ آج ہماری محفلیں، دین کی محفلیں، دنیا کی محفلیں، ہماری بیٹھکیں، ہماری مجلسیں اس سے بھری پڑی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ کسی اللہ والے کا واقعہ ہے، کسی نے ان کے سامنے کسی کی برائی کی، فرمایا اٹھ جا یہاں سے، اٹھ جا یہاں سے، برائی نہیں کرنا ہماری مجلس میں، منع کر دی۔ اور اس نے تو کیا، تم بھی آ کر کے کر رہے ہو۔ بڑی خطرناک بات ہے۔ مردار بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تذکرہ برائی کے ساتھ، حضرت شیخ نے بہت لمبا میں اس کے اوپر لکھا ہے، بیٹھے ارے بولے فلاں ایسا ہو، فلاں ایسا ہو، فلاں ایسا ہو، فلاں ایسا، یعنی عوام تو کیا خواص بھی اس کے اندر مبتلا ہے۔
یہ تو ہے ہی، پلس اس کو برا نہیں سمجھتے، اس کو برا بھی نہیں سمجھتے لوگ، اس لیے اس سے بچنا ہے۔ اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو نہر میں تیر رہے ہیں، ایک نہر دکھائی دی اور اس کے اندر تیر رہے ہیں اور بڑے بڑے پتھر کھا رہے ہیں، بڑے بڑے پتھر کھا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبرائیل سے، کون ہے؟ کہا کہ یہ سود خور ہیں جو سود کھاتے تھے، سود بیاج کا کام کرتے تھے۔ 1000 روپیہ قرضہ دیے، بولے 1100 دینا۔ سود کی بہت ساری شکلیں ہیں، یہ جو گروی رکھ کر کے جو گھر لیتے ہیں نا، گروہ سے رہنے والے، لاکھ روپیہ دے کر کے، یہ بھی سود کے اندر آتے ہیں۔ آپ نے کسی کو پیسہ دیا، کرایہ طے کر لینا چاہیے اس کا، ہیوی ڈپازٹ بول کر کے، ہیوی ڈپازٹ کے بہت زیادہ لمبا اور بڑی تعداد کے اندر ہم نے ایڈوانس دیا، اور اس کے بعد کرایہ ایک دم بھی نہیں 100 روپیہ 50 روپیہ 10 روپیہ 1000 چل رہا 100 روپیہ طے کر رہے ہیں، ایسا نہیں، تھوڑا سا ایسا طے کرو کہ لگنا بھی چاہیے کہ ہو رہا ہے۔ بہت ساری جوئے کی شکل، سود کی شکل ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے کہ 1000 دے کر کے 1100 لینا یہی ایک سود ہے، بہت ساری شکلیں ہیں سود کی اور جوئے کی۔ اس لیے کوئی بھی معاملات کو بہت حساب سے کرنا ہے۔ ابھی اس میں بھی کیا ہوتا ہے، جوا اور سود کی شکل، کمپنیاں آتی ہے، بولے تم ہمارا پروڈکٹ لو، اور پروڈکٹ لے کر کے اس کے اوپر تم لوگوں کو بولو کہ بھائی وہ مال خریدے، تو جو خریدیں گے اس کا نفع تم کو ملے گا۔ تو یہ اتنی حد تک تو ٹھیک ہے کہ ہم نے جس کو بولا کہ تم خریدو تم خریدو تم خریدو، تو یہ تو جائز ہے، لیکن ہم نے جس کو بولا اس نے تیسرے کو بولا تو اس کا منافع اگر ہم کو مل رہا ہے تو وہ جائز نہیں، کڑی در کڑی نہیں ہونا چاہیے، ڈائریکٹ ہم سے ہمارے ذریعے سے جتنے لوگ لیے وہ جائز ہے، لیکن ہمارے بعد جو کڑی بن رہی ہے کہ وہ اس نے اس سے لیا ہو، اس نے اس کو بولا اس نے اس کو بولا اور اس کا بھی پہلے کو مل رہا ہے، یہ جائز نہیں۔ بسی لگا رہے اور اس میں چٹھی کھلی، اب 10 لوگ بھاگ گئے، آخری کے پیسہ دی نہیں، 1000 والی بسی لگی، 60 لوگ نے دیے پیسہ، اب چٹھی کھلی، اب کوئی کا 52 آیا، کوئی کا 54 آیا، ابھی بولے چھوڑ رہے کون جا رہا، 1000 گیا، اس کو وہ جاتے ہی نہیں لے، بسی والے بولے میرا ہو گیا، تیرے بابا کہہ گیا، بسی والا بولو میرا ہو گیا، کہا کو تیرا ہوگا، جائز نہیں ہے وہ پیسہ۔ میں خود پریشان رہتا تھا، میں بولا یہ اتنی ہمدردی کیسے آ گئی ان کو، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے یہ کبھی، اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ گو میں سے بھی پیسہ نکال لیں گے، قلعے میں سے بھی پیسہ نکال لیں گے، یہ تو ایسے لوگ ہیں، اتنی ہمدردی کیسے ان کو کہ بسی لگاتے مل رہی، بورڈ لگوا رہے، اعلان کروا رہے، پارٹی لکھوا رہے، اس کو بول رہے، کیا بول رہے ہیں کہ بسی لگ رہی 1000 والی، بسی لگ رہی 500 والی، بولا فائدہ ہوتا کیا ان کا، اپنے پیش نظر سے ہوتا کہ بھائی پہلا نمبر بسی والے کو ملتا ہے، اتنا معلوم تھا مجھے، جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ بھائی آخری کے 10-20 تو بھاگ جاتے، بولے آرام سے وہ 10-20 ان کو مل جاتے، جائز نہیں ہے، حرام ہے پیسہ، وہ حرام ہے، حرام، یہ سمجھ کر کے چلو۔ تب جا کر کے کچھ لوگ اخبار میں اشتہار دیتے، واہ
ابھی چندہ لانے جاؤ تو 10 روپیہ مسجد میں دینے کے واسطے 10 بار ٹیڑھے ہوں گے. 10 روپیہ مسجد میں دینے کے واسطے 10 بار ٹیڑھے ہوں گے. اخبار میں اشتہار دے اور بولے بسی لگاؤ، اتنی قوم کے اندر دیا گیا. تو مسئلہ ایسا تھا، جائز نہیں ہے وہ پیسہ بسی والے کے لیے. نمبر آگے پیچھے کر لو اور بولے کچھ پیسہ ہم کو دے دو. کچھ لوگ بھی ایسا بھی کرتے، بولا ٹھیک ہے ایڈجسٹ ہو جائے گا، لیکن بولے وہ 500 مانگ رہا ہوں، 1000 مانگ رہا ہے. یہ 500 اور 1000 مانگے، حرام ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. ضرورت بغیر یعنی کہنا چاہیے کہ پیسے پہ پیسہ بن رہا ہے، سود اور بیاج ہے، یہ حرام ہے. آپ کو کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک قوم ہے کہ جو کھیتی کرتی ہے اور پھر فوراً کاٹ دیتی ہے، پھر وہ کھیتی جیسی تھی ویسی ہو جاتی ہے. یعنی ابھی بوئے فوراً اس کے اندر جو بھی بوتے ہیں وہ اگ جاتا ہے، اس کے بعد پھر فوراً کاٹ دیتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں پھر فوراً اگ جاتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کون لوگ ہیں یہ؟ کہا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں. یعنی ان کو اتنی نیکی ملتی کہ ایک قدم پر 700 نیکیاں ان کو ملتی، اتنا زیادہ یہ ثواب کمانے والے. اسی طریقے سے وہاں سے آگے بڑھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے دیکھا ایک قوم کو کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، پتھروں سے. آپ دیکھیے تصور تو کیجیے، پتھر سے ہمارے سر کے اندر ابھی ایسا ہے، سر کے اندر اگر ایک ایسے بھی لگ جاتی ہے، ایک چپت بھی اگر لگ جاتی ہے تو آدمی کے سر ہل جاتا ہے، سر کچلا جا رہا ہے. اور پھر جیسا ہوتا ہے جیسے سر کچلا جاتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد ویسا ہی ہو جاتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے، وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو، فرض و نمازوں میں کاہلی کرنے والے تھے، سستی کرنے والے تھے، جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے. ہاں نہیں پڑھتے تھے، کاہلی کرتے تھے، سستی برتتے تھے، صرف وہ جمعہ آتے تھے. وہاں سے آگے بڑھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کو دیکھا کہ جو بیلوں کی طرح، اونٹ کی طرح گھاس کھا رہے ہیں، جہنم کے کانٹے کھا رہے ہیں، وہاں کے پتھر کھا رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے. آگے بڑھے وہاں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے دیکھا ہے قوم کو کہ ان کے سامنے بھی قوم کے لوگ ہیں، بہت ڈھیر لوگ ہیں، ان کے سامنے ہانڈی میں پکا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک دوسری ہانڈی اس کے اندر کچا اور بدبودار گوشت ہے. وہ قوم کے لوگ ہانڈی میں جو پکا ہوا گوشت ہے اس کو چھوڑ کر کے جو کچا اور بدبودار گوشت ہے اس کو کھا رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر کے ناجائز عورتوں سے اپنی ضروریات کو، اپنی حاجتوں کو، اپنی شہوتوں کو پوری کیا کرتے تھے. بیوی ہے ان کے پاس، حلال ہے اس سے فائدہ اٹھانا، اس کو چھوڑ کر کے یہ ناجائز لوگوں سے جو ان کی بیویاں نہیں ہیں یہ ان سے تعلقات قائم کر کے اپنی راتوں کو گزارا کرتے تھے، اپنی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے. تو یہ ایسے لوگ. اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے دیکھا ایک قوم ہے کہ جن کی زبان اور جن کے ہونٹوں کو قینچی سے کترا جا رہا ہے. اس زبان اور ہونٹوں کو فرمائے، پوچھا کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں، وہ نصیحت کرنے والے لوگ ہیں جو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ یہ کہتے تھے، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. وعظ کرنا اور خطاب کرنا بھی بہت آسان کام نہیں ہے.
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں جو بول رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو ایسا ہو. اس کے بعد اس سفر کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے بہت زبردست خوشبو محسوس کی. پوچھا جبرائیل سے کیا ہے یہ؟ کہا کہ آپ کا جنت کے پاس سے گزر. ایک پھر اور آگے بڑھے, اس جگہ دیکھا کہ خوب بدبو آ رہی ہے. پوچھا یہ کون سے ایریا ہے؟ بتایا کہ یہ جہنم کے قریب سے آپ گزرے جس کی بدبو آپ محسوس کریں. یہ اس طریقے سے سفر معراج آپ کا ہوا. یہ واقعہ علماء نے جو لکھا ہے کہ یعنی آپ کے بیت المقدس سے آسمان پر جانے سے پہلے یہ واقعات پیش آئے. آپ نکلے تھے مکہ سے بیت المقدس جانے کے لیے, تو راستے کے اندر ان ساری چیزوں پر سے, ان ساری کہنا چاہیے کہ مقامات پر سے آپ کا گزر ہوا. اس لیے یہاں سے بتایا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شیب ابی طالب سے واپس آئے. اسی طریقے سے طائف کا آپ نے سفر کیا, آپ وہاں سے تشریف لائے, اور جتنی ابتلا اور آزمائش کی جو گھڑیاں ہو سکتی تھی, جو چیزیں, جو باتیں, جو طریقے ہو سکتے تھے, سارے کے سارے طریقے آپ پر آزمائے گئے. اللہ پاک نے اس کے بعد آپ کو بلند و بالا مقام عطا فرمایا. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اگر اس کے اوپر حالات ہیں, اس کے اوپر پریشانی آئے, تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب میرے اچھے دن آنے والے ہیں. ان مع العسر یسرا, تنگی کے معاً بعد, تنگی کے فوراً بعد آسانی ہے. ہاں فوراً بعد, یعنی رات جتنی اندھیری ہوگی صبح اتنی ہی روشن ہوگی. تکلیف میں, اگر پریشانی میں انسان, اور بہت زیادہ تکلیف ہو گئی, بہت زیادہ پریشانی ہو, تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ امید رکھنا چاہیے اللہ پاک اس کے ذریعے سے انشاءاللہ میرے مقام کو, میری باتوں کو, اور میرے درجات کو, اور اس طریقے سے میری تکلیف کو راحت کے اندر تبدیل کرے گا. یہی حالات پیش آئے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. ابھی ہماری بات یہاں تک پہنچی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس تک آپ تشریف لے گئے, اور درمیان میں یہ واقعات پیش آئے. اللہ پاک ان واقعات کے اندر جو گناہ کی باتیں ہیں جن سے ہم سب کو بچنا چاہیے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جو اچھی چیزیں ہم نے دیکھی جن کو ہم کو کرنا چاہیے, اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.